الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير إلى آخر آية۔ بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ تربیت اولاد کے متعلق چند باتیں میں نے عرض کی تھی اور بہت ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی تھی اولاد کی تربیت کے بارے میں کہ ہمارے معاشرے کا یہ بڑا مسئلہ ہے۔ تربیت اولاد میں اگر حضرت لقمان علیہ السلام کے اس رکوع کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں شامل فرمایا ہے، شاید اس کے بغیر تربیت اولاد کی کوئی بات پوری نہیں ہو سکتی۔ حضرت لقمان علیہ السلام ان کے بارے میں اختلاف ہے، بعض نے کہا ہے کہ یہ نبی ہے اور بعض نے کہا کہ یہ نبی نہیں تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے یہ آدمی تھے، بالکل سیاہ فام تھے، ہونٹ ان کے بڑے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ۔ یہ جو رکوع ہے سورہ لقمان کا دوسرا رکوع ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ اب حکمت سے بہت سارے لوگ اور ہم لوگ بھی پہلے یہ سمجھتے تھے کہ حکیم ہے، وہ دوائی وغیرہ بتاتے ہوگے، تو وہ حکمت مراد نہیں ہے۔ یہاں تو قرآن کی حکمت، اسلام کی حکمت، وہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا ہم انکار نہیں کریں گے، لیکن قرآن میں جو ذکر ہوتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو اس میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 کام کر رہے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس میں بھی حکمت کا ذکر ہے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جو نصیحت فرمائی ہے، اس میں سب سے پہلی نصیحت فرمائی کہ یا بنی لا تشرک باللہ، کہ میرے بیٹے، یہ میں نے گزشتہ بھی کہا تھا کہ بیٹے کا لفظ جو ہے یہ باپ بیٹے کو اس طرح سے پیش کرے گا تو بیٹے کے دل میں بھی باپ کی محبت آئے گی۔ تو انداز دیکھیے کہ یا بنی، کہ میرے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک تو یہ تو سب سے بڑا جرم ہے اور ہم سب جانتے ہیں اس کو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ جنگ احد میں جب صحابہ کرام شہید ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور دعا کے بعد ایک جملہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت میں اب مجھے شرک جلی کا خوف اب نہیں رہا، کہ انشاءاللہ قیامت تک میری امت کسی بت کی پرستش نہیں کرے گی۔ بہت بڑی بات ہے، یعنی باقاعدہ جو عربوں کے یہاں مورتی کی پوجا ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ذریعے سے وحی خفی سے بتلایا ہوگا کہ میری امت قیامت تک اب اس قسم کا شرک تو نہیں کرے گی، لیکن ہاں شرک اصغر ہے، اس میں یہ مبتلا ہو سکتی۔ تو شرک کی بھی 2 قسم ہیں۔ اب شرک جلی تو ہم سب جانتے ہیں، یعنی جو بڑا شرک ہے، کھلم کھلا شرک ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک شرک خفی ہے
کہ ہم اللہ کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ، ہماری عبادتیں، ہمارا خیرات، ہمارے صدقات، ہمارے بیانات، ہماری دعوت اور تبلیغ کے اعتبار سے جو ہماری فکریں ہیں، ہمارا اس میں جو چلنا پھرنا ہے، جتنے بھی ہمارے دین کے کام ہیں، اگر اس میں ہم نے للہیت نہ رکھی، ہم نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا لوگوں میں اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے یا لوگوں میں اپنا کچھ مرتبہ قائم ہو، اس طرح سے اب کوئی اپنے دل میں ایسی بات رکھا تو اس کو بھی شرک خفی کہا گیا ہے، اور یہ شرک اصغر ہے۔ اس پر بھی آدمی کی کیا ہے، عبادت ضائع ہو جاتی ہے، اس عبادت کا اس کو کوئی بدل نہیں ملتا۔ اب یہاں تربیت کی اصل بات ہے، تربیت اولاد کی، تو والدین کے جیسے حقوق ہے بیٹوں پر، گزشتہ بتایا تھا تو باپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ پیش کیا تھا گزشتہ، تو اس میں یہ ہے کہ ماں باپ بھی بیٹے کی عزت کریں۔ آج یہ نہیں ہوتا ہے، بہت سارے ماں باپ بچوں کو اتنا ذلیل کر دیتے ہیں کہ وہ بچے کے دل میں ماں باپ کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو دیکھو بچے کے لیے تو ہے کہ وہ ماں باپ کی عزت کرے، ماں باپ اس کے لیے جنت اور جہنم دونوں ہیں، اگر ان کی عزت کرتا ہے تو جنت ہے، اور اگر ان کی نافرمانی کرتا ہے تو جہنم ہے۔ لیکن ماں باپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کی عزت کرے۔ اکرم اولادہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں غالباً کہ اپنی اولاد کا بھی اکرام کرو، ادب کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ، ان کو ذلیل اور رسوا نہ، کوئی غلطی ہو گئی تو آپ اس کو تنہائی میں لے جاؤ۔ بعض مرتبہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، محلے میں بچے نے کچھ کیا تو پورے محلے کے سامنے آپ مار رہے ہیں اس کو، تو اس کا بھی نفس ہے، اس پر بھی زور پڑے گا، تو اس سے آپ کی نفرت اور بڑھ جائے گی۔ بہت سے ماں باپ بہت مارتے ہیں بچوں کو، بہت پیٹتے ہیں اور سخت طریقے سے پیٹتے ہیں، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں جو ہے اس رکوع میں بھی ماں باپ کے بارے میں ہے کہ ماں نے آپ کو 2 سال تک 9 مہینے پیٹ میں رکھا، اور اس کی پوری جو مدت ہے 2 سال دودھ پلانے کی، تو اللہ نے اپنے شکر کے ساتھ ماں باپ کے شکر کا حکم بھی فرمایا، اشکر لی ولوالدیک، اللہ نے اپنے شکر کے ساتھ ماں باپ کا شکر بیان کیا کہ اے بندے تو میرا شکر کر، اور کس کا شکر کر، اپنے ماں باپ کا، اسی رکوع میں انشکر لی ولوالدیک، کہ تو میرا بھی شکر کر اور اپنے ماں باپ کا شکر کر۔ تو والدین پر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو ذلیل نہ کریں، رسوا نہ کریں، ان کو حقارت سے، ہم لوگ ہیں نا، ہم لوگ بہت بکواس کر دیتے ہیں بچوں کو، میں نے تیرے لیے یہ کیا اور میں نے فلانا کیا اور میں نے اتنے سال فلاں یہ کیا اور میں نے تمہارے لیے گھر بنایا، تمہارے روزی روٹی کے لیے میں نے تمہارے لیے یہ کیا وہ کیا، لیکن ہم نے دین کے لیے کیا کیا یہ بھی ہمیں بتانا چاہیے کہ ہم نے دین کے لیے اولاد کی کیا فکر کی، ماں باپ نے اس کی کتنی ذمہ داری اس کی دین کی تعلیم کے لیے ہم نے فکر کی ہے۔ اس رکوع میں حضرت لقمان علیہ السلام اسی بات، حضرت لقمان علیہ السلام کے اس بیان کو اللہ نے پسند فرمایا اور اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا۔ یعنی آپ سوچو کہ اللہ نے اپنے کلام میں حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت کو بیان فرمایا، تو یہ اس سے بہتر یہ جو رکوع ہے ہر آدمی کو پڑھ لینا چاہیے، اور ہر شخص کو اپنی اولاد کی شادی بیاہ سے پہلے اس کو یہ رکوع پڑھ کر کسی مولانا کے پاس بیٹھ کر اس بچے کو سمجھایا جائے کہ اس رکوع میں حضرت لقمان علیہ السلام کی زندگی گزارنے کی کیا نصیحت۔ بہت مختصر ہے اور بہت آسان ہے اگر ہم اس کو سمجھا دیں۔ پھر آگے ہے تو یہ ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے، درمیان میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم اپنی اولاد کا بھی اکرام کریں۔ آگے ہے یا بنی، اب یہ شرک وغیرہ کی تفصیل تو ابھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، والدین کا جو بارے میں ہے اس کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ آگے ہے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ، کہ میرے بیٹے اگر تو نے کوئی غلط کام کیا، ان تک مثقال حبۃ من خردل، ایک رائے کے دانے کے برابر، یہ بیٹے کو نصیحت، ماں باپ ہم لوگ تو وصیت بھی کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ بیٹا یہ مال میں نے اتنا جمع کیا ہے، میں مر جاؤں تو ذرا دھیان رکھنا، تو اس کو اس طرح کرنا، اس کو اس طرح کرنا، اس کو اس طرح کرنا۔ انبیاء علیہ السلام کی تعلیم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن میں ذکر ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو جمع کیا انتقال سے پہلے، جب مرنے کا وقت آ گیا، اللہ کے پاس جانے کا وقت آ گیا تو جمع فرمایا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی سوال کیا کہ اے میری اولاد ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ نبی ہے، نبی کی اولاد بھی مسلمان ہیں،
وہ مشرک نہیں تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، لیکن پھر بھی کیا سوال کیا کہ ما تعبدون من بعدی، وصیت اور وراثت کا اور اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ دنیا کا نظام کیسے چلانا، تیرے کو بیٹا دکان کیسے چلانے کی ہے، تیرے کو نوکری کیا، تیرے کو پڑھائی کر کے نوکری کیسے حاصل کرنی ہے، اس کے نہیں ہے۔ یہاں بھی تعلیم دے رہا ہے کس کی؟ ما تعبدون من بعدی، کہ اے میرے بیٹو تم میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو، کہیں اللہ کو بھول تو نہیں جائے گے۔ پھر انہوں نے جواب دیا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے رب کی اور دوسرے انبیاء کرام علیہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے، ان کا جو رب ہے وہی ہمارا بھی رب ہے، اور ہم انہی کی کیا کرتے رہیں گے؟ پرستش کرتے رہیں گے۔ تو یہاں دوسری جو بات ہے یا بنی انہا، کہ اگر یہ میرے بیٹے، حضرت لقمان فرما رہے ہیں اپنے بیٹے کو کہ اے میرے بیٹے اگر تو نے کوئی غلط کام کیا ہے، رائی کے دانے کے برابر کیا ہے، فتکن فی صخرۃ، اور وہ تو نے کسی پہاڑ میں، کسی پتھر کے اندر، کسی گفا میں چھپ کر کیا ہے، او فی السماوات، یا آسمان میں کیا ہے یا زمین میں کیا ہے، فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ، اللہ اس کو لے کر آ جائیں گے۔ یعنی ڈرایا ہے اپنے بیٹے کو کہ کوئی گناہ کا کام مت کرنا بیٹا، ورنہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تیرا کوئی گناہ کتنا بھی چھپ کر تو کرے گا، اللہ اس کو لے کر آ جائے گے قیامت کے میدان میں۔ یعنی ڈرایا اپنے بیٹوں کو اس بات سے، اپنے بیٹے کو اس بات سے ڈرایا کہ وہ کوئی گناہ کا کام نہ کرے، ہے نا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی آپ نے نیکی کی ہے، اللہ آپ کی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا، اس کا بدلہ دے گا، اور ایک رائی کے دانے کے برابر آپ نے گناہ کیا ہے، اللہ اس کی بھی سزا دے گا۔ اللہ پورے اس سے واقف ہے، کوئی آدمی یہ تصور میں نہ رہے۔ تو یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ بہت باریک باتوں کو بھی جاننے والے ہیں۔ پھر آگے فرمایا یا بنی اقیم الصلاۃ، یہ وہی رکوع ہے، یا بنی اقیم الصلاۃ، کہ میرے بیٹے نماز کو قائم کر، نماز کو قائم کر۔ ہم بھی اپنی اولاد کو، میں نے گزشتہ بتایا تھا کہ 3 سال سے 7 سال اور 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دینا۔ ابھی ایک مولانا سے میں نے سنا یہ کہ 7 سال کی عمر میں ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو 7 سال کا ہو جاوے تو مسجد میں لے کر آوے، صرف حکم نہیں کرے۔ حدیث میں تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے، لیکن یہ اس میں اگر آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ 7 سال کا بچہ ہو گیا ہے تو اب باپ کی ذمہ داری ہے، اور ماں کی گھر میں بیٹی کے لیے ذمہ داری ہے کہ ماں نماز پڑھنے کھڑی رہے تو بیٹی کو بھی ساتھ میں لے کر کھڑی رہے مصلی پر، کہ چل بیٹا تیرا نماز کا وقت ہو گیا۔ ابھی نماز فرض نہیں ہوئی ہے، 7 سال کی عمر میں اس پر نماز فرض نہیں ہوئی ہے، لیکن حکم یہ دیا کہ ماں بھی اس کی ذمہ داری بچی کو گھر میں نماز پڑھائے، اور یہ 7 سے 10 سال تک، 10 سال کی عمر میں مرو اولادکم سبع، کہ 7 سال کی عمر میں حکم دے وضربوہم علی 10، کہ جب 10 سال کے ہو جاوے تو مارنے کا حکم ہے۔ تو اگر ماں باپ اپنے بچوں کو نماز کے لیے اگر 7 سال کی عمر سے پریکٹس کرائے گے، آپ مسجد میں لے کر آ جائیں گے بچوں کو، تو ماحول بن جائے گا، اور گھر میں ماں نے اگر ماحول بنا لیا ہے تو آپ کی بیٹی بھی 10 سال تک اس کو نماز کی عادت ہو جائے گی، اور جب نماز اس پر فرض ہوگی انشاءاللہ اس کی ایک بھی نماز ضائع نہیں ہوگی۔ تو اس رکوع میں فرما رہے ہیں کہ یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ بھی ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو اس کا بھی حکم کرے کہ بیٹے بھلائی کا حکم کر اور برائی سے روک، اور یہ بھلائی کا حکم وہی کرے گا جو خود بھلائی کرے گا۔ آپ شراب پیئیں گے اور دوسرے کو کہیں گے شراب مت پی، تو کہاں سے ہوگا؟ آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کسی کو کہیں گے نا کہ بھائی نماز پڑھ لیں۔ تو وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو اس کی بھی تعلیم دے کہ بیٹا تیری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تجھ کو بھی کرنا ہے، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے معاشرے میں، تم جہاں کہیں رہو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اپنی بساطت کے مطابق کرتے رہو۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور صبر کر جب تجھ پر کوئی مصیبت آئے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جو آدمی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے گا یقیناً اس پر مصیبت آنے والی ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ ہو چکا ہے، آپ سب جانتے ہیں، کوئی اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت
نہیں ہے کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے گا. اور آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ امر بالمعروف سے نہی عن المنکر زیادہ مشکل ہے. امر بالمعروف آسان ہے لیکن نہی عن المنکر اس پر آپ کو اجر زیادہ ملے گا کہ نہی عن المنکر یہ بہت مشکل ہے. نہی عن المنکر کا کیا مطلب؟ آپ کی بستی میں آپ کے گھر کے سامنے ایک بچہ غلط کام کر رہا ہے، آپ کا بچہ نہیں ہے، وہ کسی اور کا ہے، تو ہم کیا سوچتے بھائی جاوا دینی ہے نا، کہاں کیوں آنے تو آپ تو ہماری ہٹے لڑوا ہو ہے نا. اپنے بیٹے کو تو آپ نہی عن المنکر کر دیں گے، بیٹا ایک تماشا بھی مار دیں گے آپ کہ بیٹا ایسا مت کر. لیکن دوسروں کو نہی عن المنکر کرنا، کسی اور جو آپ کے محلے میں ہے یا کوئی اور انجانا مسلمان ہے اس کو روکنا کہ نہیں آپ یہ غلط کر رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. بستی میں شادی ہے اور ڈی جے بجانا ہے تو آپ جا کر کہیں گے اس کے گھر پہ جا کر کہ نہیں یہ نہیں چلے گا بھائی، یہاں یہ نہی عن المنکر ہے. اور اس پر اسی لیے حدیث جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور حدیث ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، وہاں امر بالمعروف کا ذکر نہیں ہے، وہاں منکر کا ذکر ہے کہ جو کوئی تم میں سے منکر کو دیکھے، غلط کام کو دیکھے تو اس کو ضروری ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، اپنی طاقت سے جس طرح وہ چاہے اس کو روکے، اور آخر کا درجہ جو تھا اس میں کہ دل سے اس کو برا سمجھے. تو یہاں فرما رہے ہیں کہ اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. اور یہ بہت بھاری کاموں میں سے ہے، بہت زبردست کاموں میں سے ہے یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اور نماز کا قائم کرنا یہ آسان نہیں ہے. ولا تصعر خدک للناس، یہ عام متن یہ چیز یہاں تک ہی ہم بیان ہوتا ہے. آگے کی نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام کی عام متن رہ جاتی ہے، بیان نہیں ہوتی ہے. ولا تصعر خدک للناس، کہ میرے بیٹے لوگوں سے منہ پھیر کر بات مت کر، خودی کے اندر بات مت کر. منہ چڑھا کے بات کرتے ہیں نا، بعض بڑے لوگ ہوتے ہیں تو منہ چڑھا کر بات کرتے ہیں، سیدھے منہ بات نہیں کرتے ہیں. یہ بھی اپنی اولاد کی تربیت میں ہے. ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پر اکڑ کر مت چلتے ہیں. ہمارے یہاں سنتا نہیں ہے کوئی، بہت اکڑ کے چلتے ہیں لوگ. ہاں مولانا بھی بعض ایسے ہوتے ہیں تو وہ بھی ایسے اکڑ کے چلتے ہیں، اور بھی بہت سارے. میں ہمیشہ یہ بات کہ ہر فرقے میں اور ہر جو مطلب میں ہر قسم کے جو دنیا میں لوگ ہیں، ہر قسم میں ہر قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، یعنی ہر جماعت میں ہر قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. تو یہ اکڑ کر چلنا، کسی کو علم کا تکبر ہو گیا کہ بہت اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھ رہا ہے تو وہ کسی اور کو گنتا ہی نہیں ہے، دوسرے علماء کو نہیں گنتا ہے، کسی کی بات نہیں سنتا ہے، وہی سمجھتا ہے میرے ذہن میں جو بات آتی ہے وہی صحیح ہے. ہاں ایسا ہو جاتا ہے، دھوکہ پڑ جاتا ہے ایسا. اسی طرح ہمارے دعوت و تبلیغ کے کام کرنے والے میں بھی جو بات بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں تو بعض مرتبہ ایسا ان کا بھی یہ ذہن ہو جاتا ہے کہ میرے ذہن میں جو آتا ہے وہی صحیح ہے، میں جو کہتا ہوں وہی صحیح ہے، وہی دین ہے، حالانکہ وہ بات بالکل غلط ہوتی ہے. تو یہاں ہے ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، کہ تو زمین پر اکڑ کر مت چل. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، کہ اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں کرتے ہیں چاہے وہ کتنا ہی دیندار ہو، لیکن اللہ تعالیٰ خود پسندی کرنے والے کو اور فخر کرنے والے کو، اکڑ کر چلنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتے. دوسری جگہ اس میں آیت ہے انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. دوسری جگہ بھی اس طرح کے کسی کا عمل ہے تو اس کو بیان کیا ہے کہ تو نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے، کہ کیا طاقت ہے، تو اکڑ کر چلے گا تو زمین پھٹ جائے گی کیا، یا تو اکڑ کر چلے گا تو کیا پہاڑ تک پہنچ جائے گا کیا. تو یہاں ہے ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور واقصد فی مشیک، کہ اپنی چال میں تواضع اختیار رکھو. واقصد فی مشیک، درمیانی چال چلو. واقصد فی مشیک واغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھو، چلاؤ مت لڑائی جھگڑوں میں اس میں چلا کر. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ سب سے بری جو آواز ہے وہ گدھے کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہاں گدھے کا ذکر فرمایا ہے کہ آواز جو چلاتا ہے نا آدمی تو وہ گدھا ہے کہ جو بہت زور سے چلا کر بات کرتا ہے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. تو یہ تربیت اولاد میں جو یہ باتیں ہیں میں نے آپ سے آگے بھی کہی تھی کہ اپنی اولاد کو یعنی شادی سے پہلے بھی یہ چیزیں ضروری ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو اور اپنی بیٹیوں کو بھی شادی سے پہلے بھی اپنی اولاد کے بارے میں کہ جو آنے والی اولاد ہے
اب بہت وقت گزر چکا ہے، اب جو ہماری آنے والی نسل ہے تو ہم اس کے لیے ایسی فکر کریں، اور ماں باپ آج سے اس کی ایسی فکر کریں جو شادی کرنے والے ہیں، جن کے یہاں اولاد آنے والی ہیں، کہ ہماری اولادوں کو ہم نیک اور صالح اور دین کے لیے کام کرنے والے، جو یہ حضرت لقمان علیہ السلام کی جتنی نصیحت ہے، یہ میں آپ کو ایک بار پھر دہرا کر کہتا ہوں کہ اس رکوع کو، حضرت لقمان، سورہ لقمان کا یہ دوسرا رکوع ہے، اس رکوع کو اچھی طرح ہم سمجھیں، اپنے مولانا کے پاس، اپنے امام کے پاس اس کو سمجھیں، اور اس کی تعلیم اپنی اولاد کو ہم اچھی طرح دیں۔ یہ تربیت اولاد کے متعلق اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ اب آج کا جو مجھے کہا گیا ہے یونیفارم سول کوڈ کے بارے میں بھی کچھ باتیں کرنے کے لیے۔ اب یہ یونیفارم سول کوڈ کے بارے میں جو ابھی حکومت کی طرف سے اعلان ہوا ہے، تو ہم اس کو تھوڑا سمجھ لیں کہ یہ ہے کیا، کیونکہ عام مسلمانوں کو کچھ معلوم، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ معلوم نہیں ہوتا ہے، اور ہم بہت غلط طریقے سے اس کا دفاع کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ہم خود اپنے اوپر مصیبت کو بھی مول لیتے ہیں۔ ہندوستان کے جو قوانین ہیں اس میں ایک ہے کرمنل لا ہے اور ایک سول لا ہے۔ تو کرمنل لا تو سب کے لیے ایک ہے، یعنی ہمارے یہاں جب یہ کانسٹیٹیوشن بنا تھا، یعنی جو قانون جب بنے تھے ہمارے ملک میں، تو دو طرح کے لا بنائے گئے تھے۔ تو کرمنل لا تو سب کے لیے ایک ہے، چوری کرے گا تو سب کے لیے جو قانون ہے وہی ہے، اور کوئی معاملہ ہوا تو ہندو کے لیے بھی جو پولیس اسٹیشن ہے وہی ہمارے لیے بھی ہے، کورٹ میں جانا ہے تو جو ہندو کے لیے کورٹ ہے وہی ہماری بھی ہے۔ تمام معاملات، کرمنل لا کے جتنے معاملات ہیں وہ تو ہندوستان کے تمام مذہب کے لوگوں کے لیے ایک ہی ہے۔ دوسرا جو سول کوڈ ہے، اس میں آتا ہے نکاح، طلاق، وراثت اور گود لینا، اپنی مذہبی آزادی جس کو سول کوڈ کہتے ہیں، یہ الگ الگ ہے۔ یہ جو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں جو مطلب میں جو قلم وغیرہ ہوتی ہے، تو قلم نمبر 25 ہے، انوچھید 25، اس میں ہندوستان کے تمام انسانوں کو اپنی مذہبی اعتبار سے اپنے معاملات کو سولو کرنے کی اجازت ہے۔ ہمارے لیے مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے اکیلا نہیں، الگ سے ہے۔ ہم لوگ کو آج تک یہی معلوم ہے کہ ہمارا صرف ہمارے لیے نہیں، ہندو ایکٹ بھی الگ ہے، پارسی ایکٹ بھی الگ ہے، سکھوں کا ایکٹ بھی الگ ہے، اور کرسچن کا ایکٹ بھی الگ ہے۔ اور یہ جب بنا تھا جب سب کو اپنے اپنے مذہب کی آزادی دی تھی۔ پارسی اپنے مذہب کے اعتبار سے شادی بیاہ، طلاق، وراثت ان کے مذہب کے اعتبار سے جو ہے وہ کریں گے۔ ہندو ایکٹ میں بھی یہی تھا، انہوں نے تو ابھی سنشودھن کر کے ابھی ان کے یہاں تو عورتوں کو حق ہی نہیں تھا، باپ کی اولاد میں لڑکیوں کو نہیں تھا، ابھی ہوا، یعنی 10-12 سال یا 15 سال ہوئے زیادہ سے زیادہ۔ یعنی شروع میں اس وقت بھی ان کے ایکٹ میں یہ تھا کہ بیٹی کو کچھ نہیں ملے گا، باپ کی اولاد صرف بیٹوں کو ملے گی۔ ہمارے یہاں تو ہمارا شریعہ لا تھے، ہم اس کے مطابق ہے ہی ہمارا۔ تو یہ ایکٹ جو ہے سول جتنے کوڈ ہے، تو یہ سب کو آزادی دی گئی ہے، اور یہ قلم نمبر انوچھید 25 کے ذریعے سے ہم کو یہ حق ملا ہوا ہے۔ اب ایک دوسرا ایکٹ ہے قلم نمبر 44، یہ بھی اس وقت لکھی گئی تھی۔ تو اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ ہندوستان کے قانون میں مطلب میں ہر ایک بھارتیوں کا ایک ہی قانون ہونا چاہیے، یونیفارم سول کوڈ، جس کو اب یہ لایا ہے کہ سب انسانوں کے لیے، ہندوستان کے جتنے ناگرک ہیں وہ سب کے لیے ایک ہی قانون ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے پارسی ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، کسی بھی مذہب کا رہنے والا ہو۔ یعنی ہم جو قانون بنائیں گی، سرکار جو اب قانون بنانے جا رہی ہے، ابھی بنایا نہیں ہے، یونیفارم سول کوڈ یہ لانا مانگتے ہیں کہ وہ ایسا قانون بنائیں گے کہ بھائی جیسے ہمارے یہاں مسلم پرسنل لا بورڈ میں یہ ہم پر بہت بڑا الزام لگاتے ہیں کہ مسلمانوں کے یہاں سب سے پہلے مثال دیں گے کہ جیسے مسلمانوں کے یہاں 4 شادیاں ہوتی ہیں۔ ارے بھائی بتاؤ نہیں، یہاں 50 سال میں نے کوئی ایسا آدمی مسلمان نہیں دیکھا جس نے 4 شادی کی۔ آپ نے دیکھا ہو تو بتاؤ، پورے بلسار ضلع میں بتا دو یا پورے گجرات میں بتا دو کہ کوئی مسلمان نے 4 شادی۔ ہمارا حق ہے، ہماری شریعت کہتی ہے، لیکن کہاں ہم اس پر وہ کر رہے ہیں۔ لیکن بدنام کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ مسلمان تو 4 شادیاں کرتا ہے، زبردستی۔ تو اب یہ جو لائے ہیں یہ لوگ، تو اس کا ویرودھ ہمیں اس طرح، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے شریعت کی جو قوانین ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے جو ہمیں حقوق دیے ہیں اور قرآن نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، یہ تو ہمارا اصل ہے۔ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو ہم تو اسلام سے باہر ہو جائیں گے۔ یعنی ہم اگر اس کو پسند نہیں کریں گے، ہم اس کے لیے کچھ کوشش نہیں کریں گے اس کو بچانے کی۔ دیکھو جب کوئی چیز
ہمارے سے جہاں تک ہماری طاقت ہے وہاں تک ہمیں اس چیز کو روکنا چاہیے. جیسے طلاق کا مسئلہ یہ لوگ لائے تھے، لیکن میں آپ کو صحیح بات بتاؤں کہ انہوں نے 3 طلاق کو ختم کیا، پاس بھی کر دیا اس قانون کو، لیکن جو مسلمان دیندار ہیں ان کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں. کیا فرق پڑ گیا بتاؤ مجھے؟ ہاں جو بے دین ہے، جس کو مذہب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ کورٹ میں جاتے ہیں. جیسے شاہ بانو کیس ہوا جو سب سے پہلے 1985 میں ہوا تھا، میں بہت چھوٹا تھا اس وقت، تو وہ کورٹ میں گئی تھی کہ طلاق کے بعد 3 طلاق ہو جاتی ہے تو حلالہ کرنا پڑتا ہے وغیرہ. تو یہ ہمارا پرسنل معاملہ ہے اور ہم اپنی خوشی سے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اگر مسلمانوں کے پاس صحیح تعلیم ہوتی، اپنی بچیوں کو اور اپنے لڑکوں کو حقیقت میں اگر صحیح تعلیم ہوتی اور ہم سب جانتے تو ہم کو کورٹ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ہم کیوں کورٹ میں جائیں؟ حکومت تو ہم کو نہیں بلا رہی کہ تم کورٹ میں آ جاؤ، ہم جا رہے ہیں. تو اسی طرح ہر مذہب والے کے اپنے اپنے یہ ہے. اس سے صرف زد یونیفارم سول کوڈ سے بدنام ہم کو کیا جاتا ہے، اور یہ سب جانتے ہیں کہ یہ سیاست کا سب چکر ہوتا ہے. اب پھر الیکشن ہے تو اس کے لیے اس کو واپس یہ لوگ کوئی ایسا مدعا لاتے ہیں کہ ہم پھر سطح میں آ جائیں. اس سے فرق پڑنے والا ہے ہندو ایکٹ پر بھی، یونیفارم سول کوڈ سے، یہ بھی جان لو. اس سے فرق پڑنے والا ہے سکھوں کو بھی. اس سے فرق پڑنے والا ہے ہندوستان کے کچھ اسٹیٹ ایسے ہیں جس میں بہومول آدیواسی رہتے ہیں، یعنی ان کی بہومتی ہے 80% تک. جیسے میگھالیہ، منی پور، تریپورہ، یہ اس طرف کے 3-4 اسٹیٹ ایسے ہیں کہ جہاں آدیواسی طبقہ زیادہ ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے وہاں تو 8-8, 9-9, 10-10 شادیاں ہوتی ہیں، 4 نہیں. اس کو ذکر نہیں کرتے یہ لوگ. ہوتی ہے، قانوناً ہوتی ہے. اسی لیے ابھی میگھالیہ سرکار نے اس سرکار کا ویرودھ کیا ہے، حالانکہ اس سے جوائنٹ ہے، لیکن کہا کہ اس میں یونیفارم سول کوڈ میں ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے. میگھالیہ کے مکھیہ منتری نے یہ کہہ دیا ہے. اب یہ باتیں یہاں سے دیکھو، یہ بھی ضروری ہے. کوئی یوں کہے گا مولانا یہ سب باتیں سیاست میں، سیاست کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ اب ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے شریعت لاء کو ختم کر دیا جائے گا. ہم کو 4 شادی نہیں کرنا ہے بھائی. میں نہیں کہتا کہ سب 4 شادی کرو. ہم کہاں کر رہے ہیں 4 شادی؟ ہم سے ایک مشکل سے سنبھل رہی ہے تو ہم تو نہیں کرتے. شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن وہ اجازت کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھو قرآن میں، یہ سورہ نساء ہے، اس میں بیان کیا ہے کہ مثنا و ثلاثہ و رباع، 2, 3 یا 4. پھر آیت ہے کہ نہیں کر سکو تو 1، یعنی تم نبھا نہیں سکو تو کیا ہے 1 ہے. ہمارے یہاں یہ ماحول ہے ہی نہیں کہ ہم 2 کو نبھا سکیں. 2 والے پریشان ہو جاتے ہیں. تو یہ مسئلہ اصل میں یہ ہو جائے گا کہ اگر یہ قانون پاس ہو جاتا ہے تو پھر طلاق کے جو ہمارے مسئلے ہیں، ہماری وراثت کے جو مسئلے ہیں، پھر یہ گود لینا وغیرہ کے جو مسائل ہیں، یعنی سول جتنے ہمارے مسائل ہیں اس پر زد پڑے گی. اس لیے ہم اس کا ویرودھ کرنا چاہتے ہیں، جیسے دوسری قومیں کر رہی ہیں. جیسے میگھالیہ کا میں نے آپ کو داخلہ دیا ہے، اسی طرح اور بھی ہندوؤں میں جو بہت بڑے بڑے لوگ ہیں انہوں نے بھی ویرودھ کیا ہے. پارسی لوگ بھی اس کا ویرودھ کریں گے. تو اس طرح سے ویرودھ، لیکن ہم لوگ کوئی ایسے ٹریپ میں نہ آ جاوے کہ ہم حکومت سے بالکل الجھ جائیں. اب اس میں جو آسانی کے ساتھ جو طریقہ ہے، جیسے ابھی خود سپریم کورٹ نے ایک کمیٹی بٹھائی ہے اور وہ لوگوں کی رائے لے رہے ہیں. سپریم کورٹ نے تو کہا کہ یونیفارم سول کوڈ ہم نہیں بنا سکتے. قانون بنانے کا کام ہے سنسد کا. قانون تو جو حکومت ہوتی ہے وہ پاس کرتی ہے بل، اس کو بنا کر ہم کو پیش کرے گی. ہم پھر اس کی اسٹڈی کریں گے، اور اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو لوگوں کو ہرٹ کرتی ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچانے والی ہے کسی مذہب کو، تو ہم اس میں پھیر پھار کر کے وہ کریں گے اس کو. سپریم کورٹ نے تو انکار کر دیا کہ ہاں بناؤ آپ قانون، ہم قانون کو دیکھیں گے کہ کیا ہے، آپ نے کیا بنایا ہے. تو سپریم کورٹ تو اس سے ہٹ گئی. اب یہ سنسد میں دونوں جگہ ان کی بہومت ہے. تو ابھی یہ سپریم کورٹ نے ایک کمیٹی ایسی بنائی ہے کہ وہ پورے ہندوستان کے انسانوں کی رائے لینا چاہتی ہے. اب تک تقریباً میں نے سنا کہ 8 لاکھ جتنے لوگوں نے تو اپنی رائے پیش کر دی ہے. تو ہمارے لیے بھی ہمارے مسلمان بھائیوں نے کوشش کی ہے، جو سپریم کورٹ کے وکیل ہیں وغیرہ، ان کا ویڈیو میں نے بھی دیکھا ہے. تو ایک وہ QR کوڈ ہے، اس پر ہمیں اپنے موبائل سے جانا ہے اور صرف ہمیں اس کا ویرودھ کر کے اس کو رجسٹر کر دینا ہے کہ بھائی ہمارا مسلم پرسنل لا جو ہے وہ ہمیں منظور ہے، اور ہم اس کے ذریعے سے حکومت سے کہاں کوئی مغز ماری کرتے ہیں. ہم نے آج تک مسلم پرسنل 2 کیس ہوئے، یہ 70-75 سال میں مسلمان کے 2 کیس کورٹ میں گئے ہیں، اور تم اس کو کہتے ہیں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کو نکال دو. ہم نے کہاں کبھی حکومت سے الجھے ہیں؟ ہم تو اپنے حساب سے چل ہی رہے ہیں. ہم کو جو ہمارا حق ہے اور جو
انوچھید 25 کے ذریعے سے جو ہمیں حق ملا ہے، ہم اسی حق کو آج بھی چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں ملا رہے۔ ہم کوئی غلط کسی اس میں ریلی نکالنا اور یہ کرنا اور انتشار وغیرہ ایسے کسی کاموں میں اپنی رائے دیتا ہوں کہ ہم کسی ایسے کام میں شامل نہ ہوں۔ اللہ سے دعا کریں اور ہم دینی اعتبار سے اپنی اولاد کی تربیت اب اور زیادہ مضبوطی سے کریں، ورنہ ہاں خدشہ ہے اگر یہ قانون پاس ہو جائے گا تو ہماری آنے والی نسل پھر اسلام کے قانون کو چھوڑ دے گی کہ یہ مطلب 1400 سال پرانے قانون ہے، اس کو چھوڑ دو، حکومت جو قانون کہتی ہے اس طرح جیو۔ تو ہمیں دین کو، ہماری جو ذمہ داری ہے کہ جو تربیت اولاد کے بارے میں جو بات ہوئی ہے، یہ اس سے میں جوڑ رہا ہوں کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو شریعت کے قانون اور شریعت کی جتنی باتیں ہیں اس کو سمجھاتے رہیں۔ یہ چند باتیں ہیں جو میں نے عرض کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت سے ہم کو نجات عطا فرمائے، اور آگے بھی ایسی پریشانی آ چکی ہے اور آئندہ بھی آئے گی، تو ہم دعائیں وغیرہ کریں اس کے لیے، مستقل طور پر بھی کریں، کچھ اس کے لیے مستقل طور پر ہم قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ بھی کریں، کچھ نمازیں بھی اس طرح سے ہم مستقل طور پر پڑھیں، پرسنل بھی ہم پڑھیں۔ ہم سب دوسروں پر، لیڈروں پر اور دوسروں پر نہ چھوڑ دیں، ہم پرسنل بھی، ہم مسلمان ہیں تو ہمیں چاہے ہم کیسے بھی ہیں، لیکن ہمیں بھی یہ ضروری ہے کہ اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ یہ جو مصیبتیں ہم پر اس طرح کی واپس آئی ہیں، اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ایسا کوئی قانون آئے جو ہماری شریعت کو ختم کر دے، ہم تو شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں۔ وما توفیق الا باللہ علیہ۔